اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رکوع نمبر 11 کی آیت نمبر 219 دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کس بات کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس کا پینا کیسا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے صحابہ اکرام کا یہ جواب دیا تھا، شراب کو کیسے حرام کیا گیا اور شراب کی حرمت کتنی مرتبہ ہوئی، اور شراب کو جب حرام کیا گیا تو کیا واقعہ پیش آیا، ان سب باتوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ آیت دیکھتے ہیں کہ یسألونکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ اکرام آپ سے سوال کرتے ہیں انل خمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں کا کیا ہے، گناہ بڑا ہے، یا ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما، لیکن ان دونوں کا گناہ یعنی شراب اور جوئے کا گناہ، اکبرو، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام کا سوال، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہاں پر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ابتدائے اسلام میں جاہلیت کی بہت سی رسمیں عام تھیں، تو اس میں سے ایک شراب خوری بھی کیا ہے، بہت زیادہ عام تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ والوں میں شراب اور جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کی صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سی مفاسد اور خرابیاں تھیں شراب اور جوئے میں، ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے اندر کچھ عقل والے بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت پر اپنی عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے شراب کے حلال ہوتے ہوئے بھی شراب کو کیا ہے، ہاتھ نہیں لگایا، اور ہر وقت ان کی طبیعت کیا ہے، اس سے نفرت محسوس کرتی تھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ صحابہ اکرام جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور معاذ ابن جبل اور چند انصاری صحابہ، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ شراب جو ہے وہ عقل اور ہوش کو زائل کر رہی ہے، تو اس کی بنا پر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا جو ہے وہ انسان کی عقل کو بھی خراب کرتا ہے اور اس کے مال کو بھی برباد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ جو ہے شراب کی حرمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک شراب جو ہے اس میں کیا ہے، خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا، لیکن اس کی خرابیاں اور اس کے مفاسد کیا ہے، بیان کیے ہیں کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ گویا اس کے چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس آیت کے اندر ایک قسم کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام نے تو اللہ کے اس مشورے کو قبول کر کے اسی وقت سے شراب کو کیا ہے، چھوڑ دیا، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کی کیا ہے، اس کی خرابی بتائی ہے، تو ہم اس کی خرابی پر کیا ہے، دھیان دیں گے۔ تو وہ لوگ کیا ہے، شراب پیتے رہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ تو ایک روز یہ واقعہ پیش آیا، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے چند دوستوں کی اپنے گھر پر دعوت کی، اور کھانے کے بعد حسب دستور کیا ہے، شراب پی گئی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، تو انہوں نے نشے کی حالت میں جب تلاوت شروع کی تو قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ تو جب انہوں نے نماز میں قرآن کو غلط پڑھا تو اسی وقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
یعنی دوسری مرتبہ میں شراب کی حرمت ایسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز کا وقت جب ہو، نماز پڑھنے کے قریب ہو، تو اس وقت کیا ہے تم کو شراب پینا حرام ہے، اور باقی وقت میں کیا ہے تم شراب کو پی سکتے ہو۔ تو جن حضرات صحابہ نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلق ترک کر دیا، تو جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں خیر نہیں ہو سکتی، جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہیں جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے۔ اس بات کو کیا ہے لوگوں نے سمجھ لیا اور پہلے ہی آیت نازل ہونے کے بعد سے کیا ہے شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے کچھ حضرات کیا ہے دوسرے اوقات میں شراب کو پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ عتبان ابن مالک نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، جن میں سعد ابن ابی وقاص بھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا، یعنی جب دعوت ہوتی تھی تو دعوت کے بعد شراب پی کر لوگ کیا ہے اپنے اپنے قبیلوں کی کیا ہے تعریفیں بیان کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے۔ جب ایسا ہوا تو سعد ابن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو اور اپنے قوم کی مدح اور ثنا تھی، یعنی انہوں نے ایک ایسا قصیدہ پڑھا، ایسے اشعار پڑھے جن میں انصار مدینہ کی کیا ہے برائی تھی اور انہوں نے اپنی قوم کی کیا ہے تعریف کی تھی۔ تو اس پر ایک مدینے کے انصار نوجوان کو غصہ آ گیا۔ جب اس نے اپنے لوگوں کی برائی سنی تو اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ تو حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری جوان کی شکایت کی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ تو اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کے اندر مفصل نازل ہو گئی، جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا کہ اے ایمان والو کیا ہے یہ سب کیا ہے گندی باتیں ہیں اور یہ شیطانی کام ہے، تم اس سے الگ رہو۔ تم کو شیطان کیا کہتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے آپس میں تمہاری لڑائی کرائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق کیا ہے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ 3 مرتبہ اور ایک چوتھی آیت اور سورہ مائدہ کے اندر ہی نازل ہوئی جس میں بھی شراب کی حرمت کا ذکر ہے۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں جن میں شراب کی حرمت کو نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ کر کے شراب کی حرمت کو نازل کیا، کیونکہ ایک ایسی چیز جس کا انسان بہت زیادہ عادی ہو اور ایک دم اس کو حرام قرار دے دیا جائے تو وہ انسان کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہے۔ جیسا کہ بچے کو اپنی ماں کا دودھ چھوڑنا دشوار ہوتا ہے، ہلکے ہلکے اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو ایسے ہی ان لوگوں کی بھی عادت کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہلکے ہلکے چھڑایا۔ جب شراب مطلق حرام ہو گئی اور تمام صحابہ اکرام اس سے رک گئے تو اس سے صحابہ اکرام کی فرما برداری کا کیا ہے جذبہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی تو یہ حکم پاتے ہی ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی ان کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی گلاس شراب کا تھا یا کوئی مٹکا شراب کا تھا یا کوئی بوتل تھی اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت وہ ایک مجلس کے اندر شراب پی رہے تھے اور اسی طرح اور بہت سے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ جب منادی کی آواز کان میں پڑی تو سب نے کہا کہ اب یہ سب کے سب شراب کیا ہے گرا دو، اس کے جام کیا ہے توڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جو بھی کچھ تھا گلاس کیا ہے لبوں تک پہنچا ہوا تھا سب نے ان کو کیا ہے وہیں پھینک دیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی نالیوں میں بہتا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے شراب بہہ رہی تھی اور نالیوں میں بھی اسی طرح سے بہہ رہی تھی جیسا کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس وقت ان کو یہ حکم ملا جس کے پاس کسی قسم کی شراب تھی وہ فلاں جگہ جمع کر دے، تو اس وقت سب لوگوں نے اپنے ذخیرے جو شراب کے اکٹھے کر رکھے تھے مال
تجارت کی حیثیت سے، کیونکہ لوگ کیا ہے شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام سے شراب لے کر آتے اور مدینہ میں بیچتے تھے، تو جتنا بھی ان کے پاس ذخیرہ شراب کا موجود تھا یا جو کچھ بازار میں تھا، سب نے حضور کے حکم کی فرما برداری کر کے ایک فلاں جگہ پر کیا ہے سب کو جمع فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکیزوں کو، مٹکوں کو، بوتلوں کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اور یا پھر دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کر کے ان کو تڑوا دیا۔ اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی جو کہ شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے تھے، اور ان کی پوری سال کا ان کی ساری رقم جمع کر کے وہ ملک شام سے شراب لینے گئے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کے کہ اب کے سال مجھے کیا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب وہ اپنا یہ تجارتی مال لے کر واپس ہوئے اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی، تو یہ جانثار صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے پوری سال کی محنت، جس سے ان کو بڑے نفع کی امید تھی، سب کے سب کیا ہے انہوں نے مٹکے توڑ دیے اور سارے کے ساری کیا ہے اس کو ایک پہاڑ پر جا کر انڈیل دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے اور مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دے دیا کہ سب مشکیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو۔ تو انہوں نے بلا جھجک کیا ہے حضور کا یہ حکم مانا اور اسی طرح سے کیا ہے شراب کو بہا دیا۔ یہ حضرات سب کے سب کیا ہے شراب کے عادی تھے، تھوڑی دیر اس سے صبر کرنا دشوار تھا، لیکن ایک حکم الہی اور فرمان نبوی نے حضرات صحابہ کی عادت میں ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسی نفرت کرنے لگے تھے جس کے یہ اتنے عادی تھے اور جس سے محبت کرتے تھے۔ اب ان کی طبیعتوں میں کیا ہے ان سے اس کی فوراً ہی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح سے شراب کی حرمت کیا ہے 4 مرتبہ میں نازل ہوئی، اور شراب کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہے جوئے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کی عام رسموں کی طرح کیا ہے جوا بھی رائج تھا، اور یہ ایک قسم جوئے کی یہ تھی کہ وہ لوگ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے اور بعض لوگ کیا ہے اونٹ کے گوشت کے حصوں سے بالکل ہی محروم رہ جاتے تھے، تو محروم رہنے والے شخص کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور گوشت سب فقیروں میں تقسیم کیا جاتا اور خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس خاص جوئے میں کیونکہ فقیروں کا فائدہ کرتے تھے یہ لوگ، اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی ظاہر ہوتی تھی، اس لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ جو اس میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔ تو اس طرح یہ جوئے کو بھی کیا ہے حرام قرار دیا گیا۔ جوا اور جوئے کی تمام ہی رسموں کو، شطرنج کھیلنا، اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ احادیث میں ملتی ہیں، ان سب کی سب چیزوں کو کیا ہے قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جوئے کے اندر بہت زیادہ قسمیں آتی ہیں جن کی تفصیل احادیث میں کیا ہے پتہ چلتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں حرام ہیں، ان دونوں کے اندر کیا ہے گناہ زیادہ ہے اور ان کا فائدہ کم ہے، اور ایسی چیزیں جن کا فائدہ کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو ہمیں ان چیزوں کو کیا ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت سے شراب کو حرام کیا کہ 4 مرتبہ اس کی حرمت نازل کی، اور صحابہ اکرام کو کیا ہے دھیرے دھیرے اس کی عادت سے چھڑوا دیا۔ تو اس بات سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی بری عادت ہو تو ہم اس کو کیا ہے چھوڑ دیں، اور رفتہ رفتہ اس کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہماری اس میں مدد کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں پر شراب کس طرح سے حرام ہوئی اور کون کون سا واقعہ پیش آیا، یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے آگے کی آیت جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔